نیازی صاحب ویسے تو جو ہے وہ ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن میں آپ کے ساتھ مذاکرات سے ہی شروعات کروں گی کیونکہ ابھی بڑی انٹرسٹنگ جو ہیں وہ خبریں آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کے فوراً بعد ایک اور اہم اعلیٰ سطح پہ ملاقات، اور اشارہ جو ہے وہ اسی طرف ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک اور سیکنڈ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس سے ابھی ریسنٹلی ہی رؤف حسن صاحب کا میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے بڑی جو ہے وہ امید ظاہر کی ہے اس چیز سے. تو یہ تمام معاملہ جو ہے وہ اسی طرف جا رہا تھا، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن دا فیس آف اٹ مذاکرات حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے. دیکھیں جی، مجھے تو جیسے آپ کے پرانے پہلے بھی آواز میری واپس آ رہی ہے، میں تو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جی کہ یہ کامیاب ہو جائے گی، اور یہ بلو ہاٹ بلو کولڈ کا جو نظام ہے وہ خود بخود جو آپ دیکھیں گے کہ اس کا بالآخر ترمیم کے اوپر کہتے ہیں نا کہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تو یہ سارے کے سارے باجماعت ہو جائیں گے. اور جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان، تحریک انصاف، فضل الرحمان صاحب سارے یکسو تھے، مسلم نون، حکومت، پیپلز پارٹی. میرا نہیں خیال کہ کچھ فرق تھا ان ساروں میں، ایک دوسرے بڑھ چڑھ کے اس کے اوپر اکٹھے تھے. باقی رول مختلف ہوتا ہے کہ بالآخر یا ہم نہیں دیں گے، اس سے جو ہے پورا کا پورا نظام جو ہے امبیرسمنٹ زیادہ ہوگی، کامیابی کم ہوگی. میں نہیں جو اس وقت مذاکرات ہیں اس کے اندر مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ مذاکرات بالآخر ایک ان کے اندر کنسنسس ہو جائے گا. آیا اگلے 2 ہفتے لگتے ہیں یا 2 مہینے لگتے ہیں یا 1.5 مہینے لگتے ہیں، 3 مہینے لگتے ہیں، اس کے اندر صرف یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک اپنا چیک لسٹ دے دی ہوگی کہ بھئی یہ شرائط ہیں، اس کے اوپر اگر عمران خان کو صاحب کو ریلیف چاہیے تو انہی پابندیوں میں یہ اسی چیک لسٹ کے اندر وہ اپنے لیے آزادی ڈھونڈ لیں، اور جس سے بھی آزادی کہیں گے، یا اس کا ایک یہ کہہ لیں کہ جی بنی گالہ کے اندر یا کسی اور جگہ پہ ان کو صحت افزا مقام پہ رکھ کے اور وہاں پہ ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں یا جیل میں رکھا جائے گا، اور کیا کچھ ان کے پاس ہوگا، اور عملاً عمران خان صاحب کیا کیا ایگری کریں گے. پاسبلٹی یہ ہے کہ اتنے پہ اکتفا ہو جائے کہ وہ سیاست میں بالکل دخل نہیں دیں گے اور طریقے صاحب کو آزاد کر دیں گے. ان کو کچھ کرائم بھی نظر آتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے کے پی کے اندر اب ایک ریلیٹیولی ایک ایسے بندے کو جنید اکبر صاحب کو دے دی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ میں اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے علی امین گنڈا پور صاحب یا ان کے گور علی خان صاحب. اس طرح کمپرومائز ہے. ہو سکتا ہے بعد میں کسی موقع پہ ہو سکتا ہے، یہ میری بالکل ایک تجزیاتی چیز ہے کہ گور علی خان کو بھی تبدیل کر کے عمران خان صاحب تحریک صاحب کو بالکل اپنے اوپر آزاد چھوڑ دیں اور اس میں عمل دخل چھوڑ دیں، اور خود جو ہے ان کو بنی گالہ کے اندر وہ اللہ میاں کی یاد ہی کرتے رہیں اور سیاست سے تھوڑی دیر کے لیے کنارکش ہو جائے. یہ امکان بھی ہے کہ تحریک صاحب کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا کے اور پھر ایک نئے سیٹ اپ آ جائے تاکہ تحریک صاحب کو اقتدار کے اندر بھی لیا جائے اور اقتدار سے باہر بھی رکھا جائے. تو یہ وہ ساری ممکنات ہیں جن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عملاً مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، شاید دیر سویر ہو جائے. نیازی صاحب آپ نے ذکر کیا یہ کے پی میں جو تبدیلیاں کی خان صاحب نے، اس حوالے سے، اور علی امین کا آپ نے خاص کر ذکر کیا، کیا وجہ یہی ہے کہ جو ان کے رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے یا کلوزنس ہے وہ وجہ ہے، یا پھر بشرا بی بی کی ناراضگی وجہ ہے، یا پھر واقعی گورننس ایشو ہے؟ تینوں میں سے کیا آپ کے خیال میں وجہ بنی ہے؟ دیکھیں جی، میں ناراضگیوں کو تو زیادہ ایویلیویٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے اندر پتہ نہیں وہ ناراضگی آیا آپٹکس ہیں، آیا ان کو کچھ تاثر دینا ہے، حقیقی ہیں یا ایک تصوراتی ہیں، یا ایک لوگوں کے اندر ایک سامنے لے کے آیا جو ہے نا ان کو ایک چیز رکھنے کی کوئی صحیح ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو جب وزارت اعلیٰ دی گئی تھی تو اس میں 2 رائے نہیں تھی. خان صاحب جو تھے وہ پورے یکسو تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے ان کا معاملہ کرا دیں گے اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات کریں گے اور مجھے کوئی نہ کوئی ریلیف دے دیں گے. اور میں اسٹیبلشمنٹ کو کہوں گا کہ دیکھو میں نے آپ کے بندے جو ہیں ان کو میں نے سارے عہدے دے دیے ہیں،
چاہے نیشنل اسمبلی کے اندر ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے، چاہے پروونشل اسمبلی میں ہے. اب یہ وقاص اکرم صاحب جو تھے وہ کس کو نہیں پتا کہ وقاص لیگ میں تھے تمطراق کے ساتھ، کس کو نہیں پتا کہ وہ چند مہینے پہلے تک جو ہے الیکشنوں سے تحریک انصاف کے بالکل ایک سینہ پھلا کے مخالف تھے. یہ ساری باتیں سامنے تھی. پھر ان کو جب آپ نے الیکشن کے فوراً بعد پلک چھپکتے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا نام پرپوز کیا تو مطلب یہی تھا کہ جی وہ جو نابغہ روزگار جتنے لوگ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے آنکھوں میں جچتے تھے یا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے یا کمپرومائز جس کو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے یا کمپلائنٹ تھے، وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب نے عمر ایوب سے لے کے جو میری نظر میں جو ہے میرا اپنا خیال ہے. اب آ جائے کہ جب جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ مینج نہیں کر سکے. وہ یہ ادھر وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ لے کے چلے اور تحریک انصاف کے ورکرز کو بھی ساتھ لے کے چلے. لیکن میں اس میں ہمیشہ میرا تو اپنی نپیت رائے تھی کہ جتنے آؤٹنگ ہوئی ہے تحریک انصاف کی سٹیم نکالنے کے لیے ہوئی ہے، تحریک انصاف کو ہلکان کرنے کے لیے ہوئی ہے، ان کی سیاست کو جو ہے مارجنلائز کرنے کے لیے ہوئی ہے، اور ہر اس کے اندر علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ایکسپوز ہوگا اور وہ جو اس کا وہ مینج نہیں کر پائے گا. چنانچہ جب آخری دفعہ میں 24 نومبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 26 نومبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس سے پہلے جو آئی ہے ایک دو اور تین ہفتے پہلے جس کے اندر علی امین گنڈاپور صاحب جو ایک پورا لگا ہوا ہے کہ جی کئی ضلع پھلانگتے ہوئے پشاور پہنچ گئے تھے، تو اس میں علی امین گنڈاپور صاحب نے خاصی تحریک انصاف کے لیے ایک امبیرسمنٹ لی. آلدو اس کو ان کے سوشل میڈیا نے آڑے ہاتھوں لیا لیکن اس طرح نہیں لیا جس طریقے سے جو ہے ایک سوشل میڈیا پل پڑتا ہے یا تحریک انصاف کے اندر ایک کیوٹک سچویشن ہو جاتی ہے، کسی طریقے سے کسی طور کوئی خفیات کام کیا ان کو اس طرح پٹی پڑ گئی. تو علی امین گنڈاپور صاحب جو تھے اب وہ جو ان سے حاصل کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا، دے سکتے ہیں نہیں دے سکے، وہ خرچ ہو چکے تھے. اگر وہ اپنی اب وزارت اعلیٰ کی پوزیشن جو ہے وہ بھی بچا جائیں، کیونکہ اگر نہ مذاکرات کا ناکام ہو گئے یا نہ چل پائے تو عمران خان صاحب جو ہیں آخری ہورا یہی کریں گے کہ ایک اور جب لڑائی اندر سے شروع کریں گے جیل سے، وہ علی امین گنڈاپور صاحب کو شاید وزارت اعلیٰ سے بھی ہٹا دیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی زیادہ امکان ہے. وہ اس کو چلاتے رہیں گے، یہ سیشن کے بعد پوزیشن رہنے دیں گے. اور پارٹی جو ہے انہوں نے ابھی اپنے بندے کو دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتانا ہے کہ جی میں پارٹی جو ہے اس کو اپنے طور پہ اب چلاؤں گا. ہو سکتا ہے گور علی خان بھی کسی موقع پہ عمران خان صاحب اس کو بھی تبدیل کریں. جی نیاز صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے بڑا تفصیل سے اس بڑے کمپلیکس مسئلے کو آپ نے اس کو یہ اگین ایکسپلین کیا. اس کو ایک اور سائڈ سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑے عرصے بعد ایک جو چیف منسٹر آئے ہیں پشاور میں یا کے پی کے میں، وہ صوبے کے ساؤتھ سے آئے ہیں، مطلب سادرن جو اضلاع ہیں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، میری میموری ٹھیک اگر مجھے سرو کر رہی ہے، تو لاسٹ جو چیف منسٹر تھے شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب تھے جو ڈیرہ اسماعیل خان سے تھے، ان سائڈ سے تھے. اس کے بعد موسٹلی ہم نے دیکھا یا ہزارہ سے آتے رہے مہتاب آبائی صاحب یا پشتون ہمارے سپیکنگ بھائی جو ہیں وہ آ گئے. تو ایک پارٹی کے اندر یہ بھی تھوڑی سی ایک ریزسٹنس تھی کہ جناب کے جو ہمارے پشتون ہمارے سپیکنگ ایریاز ہیں ان کے ریپرزنٹیشن جو ہے شاید اس طریقے کے نہیں ہے کہ آپ نے ساؤتھ سے سارے لوگ لے لیے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی وہیں سے ہے، صوبائی عہدہ بھی ان سے ہے، آلریڈی وہاں پہ گروپنگ تو موجود تھی، لابنگ وہ موجود تھی. اور وہ الٹیمیٹلی خان صاحب نے بیلنس کرنے کے لیے کہ جناب کے یہ جو ہمارے ان ایریاز کے پشتون ڈسٹرکٹ جو ڈومیننٹ ہیں تو یہ تھوڑے سے ناراض تھے، زیادہ ہٹ تھے، تو آپ نے بیلنس کرنا تھا ان کو. اور ان کی وزارت اعلیٰ تو آپ نہیں چھین رہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کریں گے، لیکن ان کا صوبائی عہدہ لے لیا گیا تاکہ یہ جو سارے مخالفین ہیں ان کو بیلنس کیا جائے، ذرا پیسیفائی کیا جائے. آپ اس سے کوئی اسیسمنٹ سے اگری کرتے ہیں دس کوڈ بی ون آف دا ریزنز کہ انہوں نے ساؤتھ سے جو لیا تھا وزیر اعلیٰ آفٹر مینی ڈیکیڈس. آپ بتائیے کہ کوئی درمیان میں اگر میں مس نہیں کر رہا تھا تو یہ آپ کو لگتی ہے کوئی اسیسمنٹ سر، یہ کوئی تھوڑی سی لاجیکل؟ میرے خیال ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس طریقے سے جو ہے مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد علی امین گنڈاپور جو ہے وہ آئے ہیں. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ جو ہے ڈاٹا خان صاحب جو تھے وہ ولی خان کے کزن تھے.